حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير الناصرين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الحسين عليه الصلاة والسلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. یقیناً آپ تھکے ہیں، اس کا احساس مجھے بھی ہے، اور یہاں جتنے افراد بیٹھے ہیں ان سب کو اپنی تھکاوٹ کا احساس ہے. اسی لیے کوشش کروں گا بہت کم وقت میں اپنی بات کو تمام کروں، اور میں ایسے بھی قائل نہیں ہوں اس بات کا کہ جہاں تبرکات نگاہوں کے سامنے ہوں وہاں انسان فضائل پڑھے. لہٰذا بس ایک میسج دینا ہے اور مصائب کے چند فقرے بیان کر کے انشاءاللہ اس رحمت کو تمام کرنا ہے. ایام عزا اپنے اختتام پر ہے، اور یہ ایام آہستہ آہستہ اختتام کی منزلوں کو طے کر رہے ہیں. 2 دن یا 3 دن اور بچا ہے، پھر زندہ رہے تو اگلے سال ہم ہوں گے، یہ امام حسین کی عزا ہوگی. لیکن میرے جوانوں، میرے یوتھ، میرے ہمسن اور کمسن بھائی، ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم عزائے حسینی کو تو خدا حافظ کر رہے ہیں، عزائے حسینی کو تو الوداع کہہ رہے ہیں، مگر مقصد حسین کو کبھی الوداع نہیں کہنا ہے. یاد رکھیں میرے عزیزو، میں نے پہلے بھی کہا کہ میں فضائل نہیں پڑھوں گا، بس ایک میسج. چونکہ جس تقریر یا جس مجلس میں میسج نہ ہو، اور جس تقریر اور جس مجلس حسین سے نفس کی اصلاح نہ ہو، وہ مجلس کسی کام کی نہیں ہے. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، لہٰذا میری مائیں، میری بہنیں بھی نگاہوں کے سامنے بیٹھی ہیں. ایسا نہ ہو کہ ایام عزا کے ساتھ ساتھ حسین کے مقصد کو بھی خدا حافظ کہہ دے. نہیں، اصلاً نہیں. جب تک رمق حیات باقی ہے، جب تک زندگی ہے، حسین کا مقصد ہماری زندگی میں رہے گا، اور ایک ایک آن، ایک ایک لمحہ امام حسین کے مقصد کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے قدم کو آگے بڑھانا ہے. یہ نہ ہو کہ 8ویں تمام ہو گئی تو اب جو حرام تھا وہ حلال ہو گیا ہے، یا جو حلال ہے وہ حرام ہو گیا. نہیں، حلال محمدی تا قیام قیامت تک حلال ہے، اور حرام محمدی تا قیام قیامت حرام ہے. اور یہی اسی چیز کو بتانے کے لیے حسین ابن علی مدینے سے نکلے تھے. کیا کہا؟ دنیا والوں پہچان لو، میرے سفر کے مقصد کو پہچان لو. میں دنیا کی غرض سے نہیں نکل رہا ہوں، میں شہرت کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں حکومت قائم کرنے نہیں نکل رہا ہوں، میں نفس کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. میرا ارادہ کیا ہے؟ حسین ابن علی کا ارادہ یہ ہے کہ وہ چیز جو مر چکی ہے حسین اسے زندہ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں. کیا ہے؟ آمرا بالمعروف، امر بالمعروف کی دعوت دینا، نیکیوں کی دعوت دینا، اور برائیوں سے اپنے آپ کو روکنا. اچھے کاموں کی دعوت دوسروں کو وہی دے گا جو پہلے خود اس اچھائی پر عمل کرتا ہوگا. برے کاموں سے انسان دوسروں کو وہی منع کر سکتا ہے جو پہلے خود اپنے دامن کو برائی سے بچائے. امام حسین کا سچا عزادار وہی ہے جو یقین جانیے خود بھی نیکی انجام دے، دوسروں کو بھی نیک عمل کی دعوت دے. امام حسین کا سچا عزادار وہی ہے جو خود بھی برائی سے رکے اور دوسروں کو برائی سے روکے رہنے کا حکم دے. ورنہ اگر یہ چیز نہیں ہے تو ہم سب کو اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ یہ 2.25 مہینہ ہم نے کیا کیا. اس لیے کہ یہ حسین کی فرش عزا گویا
ہماری روحانیت اور معنویت میں اضافہ کرتا ہے۔ جو جتنا حسین ابن علی سے قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ خدا سے قریب ہے، اور جو خدا سے قریب ہے اس کی دنیا بھی سعادت مند ہے، اس کی آخرت بھی سعادت مند ہے۔ میرے عزیزو، جلوس عماری ہے، بڑا قدیم ہے یہ جلوس۔ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ تبرکات نگاہوں کے سامنے ہیں، کچھ عماریاں ہیں جو اس جلوس کے آگے آگے ہے۔ نوحہ خواں حضرات، ذاکرین، ماتمداران پیچھے پیچھے ہیں، تبرکات ان کے آگے آگے ہیں۔ لیکن اس قافلہ میں، اس کارواں میں وہ نہیں ہے جو اس کارواں کی روح ہے اور جان ہے۔ کون؟ حسین ابن علی۔ میرے عزیزو، چند منظر آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا اور انشاءاللہ اس رحمت کو تمام کر دوں گا۔ یقیناً صبح سے آپ مصائب سن رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں۔ آج کی اس تقریر میں ایک بہن کی محبت کیا ہے بھائی کے لیے، بس اس محبت کے منظر کو پیش کروں گا اور اس تقریر کو تمام کر دوں گا۔ توجہ کیجئے گا میرے عزیزو، تصور شرط ہے۔ زینب مدینے جا تو رہی ہیں مگر زینب کے دل کو ایک لمحے کے لیے قرار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بہن جو ہر نماز کے بعد اپنے بھائی کی زیارت کو جاتی تھی، آج زینب مدینے تو جا رہی ہیں مگر چونکہ زینب کو یقین ہے کہ اب مدینے میں سب کوئی تو نظر آئے گا، میرا حسین مجھے نظر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ چند مناظر آپ کی نگاہوں کے سامنے، آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا، انشاءاللہ بہت گریا کریں گے اور اس جلوس کا حق ادا کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا منظر شہادت حسین کے بعد دنیا نے دیکھا اور آج تک روایت بتاتی ہے کہ زینب کو حسین سے کتنی محبت ہے، اس محبت کو کوئی درک نہیں کر سکتا ہے۔ تصور شرط ہے۔ شہادت حسین کے بعد جب شام غریبہ آئی ہے تو حمید ابن مسلم کہتا ہے، سنیں میری مائیں، میری بہنیں سنیں، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں دنیا کی ہر چیز بھول سکتا ہوں مگر علی کی بڑی بیٹی زینب کو نہیں بھول سکتا۔ کیا دیکھا حمید نے، آپ جانتے ہیں؟ حمید ابن مسلم کہتا، میں نے دیکھا شام غریبہ جب آئی ہے، حسین کی لاش پر جب گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے تو میں نے کیا دیکھا، زینب بالوں کو بکھرا کر مدینے کا رخ کر کے آواز دے رہی تھی، نانا آپ کے جنازے پہ فرشتوں نے نماز پڑھی مگر ہائے میرا ماجایا حسین۔ اللہ اکبر، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ یہ محبت محسوس کریں آپ، ایک بہن کو بھائی سے محبت کتنی ہے۔ بس دو چار منظر پیش کروں گا اور یہ رحمت تمام کر دوں گا۔ پہلا منظر شام غریبہ میں کہ جب لاش پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں تو زینب کی کیفیت یہ ہے کہ بالوں کو بکھرا کر مدینے کا رخ کر کے نانا کو خطاب کر کے کہہ رہی ہیں، نانا آپ کے جنازے پر فرشتوں نے نماز پڑھی مگر ہائے میرا ماجایا حسین۔ لیجئے، شام غریبہ گزر گئی، 11 محرم کا سورج طلوع ہوا، اب حکم دیا گیا ان کارواں کو قید کیا جائے، اسیر کیا جائے۔ اسیر شدہ کارواں کہاں سے؟ کربلا سے کوفے جانے کے لیے روانہ ہے۔ تصور شرط ہے اور حکم دیا گیا انہیں ادھر سے گزارا جائے جدھر شہداء کی لاشیں پڑی ہیں۔ آپ جانتے ہیں 11 محرم کو اب ذرا جناب زینب کی محبت کو محسوس کریں۔ روایت بتاتی ہے، مقتل کا جملہ ہے کہ جب زینب کی نگاہ بھائی کے جنازے پہ پڑی ہے تو ایک مرتبہ زینب نے اپنے آپ کو اونٹ کی پشت گرایا ہے، ہاتھ زینب کے پسے پشت بندھے ہیں، اور اپنے آپ کو جب گرایا ہے تو دل چاہتا ہے کہ جملہ کہوں، چونکہ عباس علمدار کا یہاں علم مبارک موجود ہے، دل چاہتا ہے کہ جملہ کہوں، عباس ذرا ترائی سے اٹھ کر زینب کی کیفیت کو دیکھو، کل تم کٹے ہاتھ سے زمین پر آئے تھے، آج زینب بندھے ہاتھ سے زمین کربلا پہ۔ اللہ اکبر، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ اب جب جناب زینب نے اپنے آپ کو حسین کے جنازے پہ گرایا ہے
تو آپ جانتے ہیں ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بے تحاشا جناب زینب نے اپنے بھائی کے جنازے کا طواف کرنا شروع کیا۔ علامہ طباطبائی لکھتے ہیں یہ طواف محض یوں ہی نہیں تھا، بہن جاتے جاتے کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ رہی تھی جہاں بھائی کو بوسہ دے کر کربلا کو خدا حافظ کر دے، مگر جب کوئی جگہ زینب کو سالم نہ ملی، ایک مرتبہ بہن نے کیا کیا، حسین کی کٹی ہوئی گردن پر منہ رکھا، ایک بوسہ دیا اور ایک جملہ کہا، انت اخی، کیا تو ہی میرا حسین ہے؟ اے بھیا، کیا تو ہی وہ حسین ہے جسے نانا دوش پر بٹھاتے تھے؟ اللہ اکبر، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ یہ دوسرا منظر ہے۔ لیجئے کربلا سے کارواں روانہ ہوا، کوفہ اور شام کی منزلوں کو طے کرتا ہوا کہاں پہنچا؟ زندان شام میں۔ 1 سال کے بعد جب رہائی نصیب ہوئی ہے، اب تیسرا موقع دیکھیں آپ کہ جناب زینب کی محبت کو محسوس کریں۔ کارواں چلا رہا ہو کر، اس لیے کہ یہ وہ ایام ہیں کہ یہ کارواں مدینے پہنچنے والا ہے۔ کارواں چلا، راستے میں جناب سید سجاد نے کہا، پھوپھی اماں یہاں سے 2 راستہ کٹتا ہے، ایک مستقیماً مدینے جاتا ہے، ایک کربلا ہو کر جاتا ہے، یہاں پر بھی زینب کی محبت کو محسوس کرے۔ میرے لال سید سجاد، میں نے بھائی کی لاشیں کو دیکھا ہے مگر بھائی کی قبر نہ دیکھ پائی۔ اے سید سجاد، پہلے ہم کربلا جائیں گے، اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کریں گے۔ لیجئے زینب کربلا آ رہی ہیں۔ توجہ شرط ہے میرے عزیزو، تصور شرط ہے۔ یہاں پر بھی ارباب مقاتل نے لکھا، بچے میدان کربلا میں سو رہے ہیں 11 محرم کو بھی، مگر زینب نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ ارباب مقاتل نے پھر لکھا، روز 40 جب جناب زینب کربلا آئی ہیں، اونو محمد کی قبر پہ نہیں گئی ہے، ایک مرتبہ حسین کی قبر پہ اپنے آپ کو گرایا اور ایک جملہ کہا، بھیا زینب آ تو گئی تیری قبر کی زیارت کے لیے، مگر تجھ سے شرمندہ ہے، تیری سکینہ کو زندان شام میں چھوڑ کر آئی۔ اللہ اکبر، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ بس ایک آخری منزل، اس منظر کے بعد تقریر تمام کر رہا ہوں۔ آپ نے کربلا کی محبت بھی دیکھی، رہائی کے بعد جب یہ کارواں کربلا پہنچا ہے تب بھی جناب زینب کی محبت کو آپ نے محسوس کیا۔ اب جب یہ کارواں کربلا سے مدینے کی جانب چلا ہے تو روایت بتاتی ہے، میں نے کہا نا، میں نے ابتدا میں کہا، ایک لمحے کے لیے جس طریقے سے جب تک عباس زندہ تھے ایک لمحے کے لیے حسین سے غافل نہیں تھے، اسی طریقے سے جب تک زینب زندہ رہی ایک لمحے کے لیے حسین سے غافل نہیں ہیں۔ حسین کی شہادت کے بعد یاد حسین سے غافل نہیں ہیں۔ کربلا سے جب یہ کارواں رواں ہوا ہے اور مدینے پہنچا ہے تو مدینے سے پہلے اس کارواں کو روکا گیا۔ سید سجاد نے بشیر کو بلایا، بشیر تیرا بابا شاعر تھا، کیا تو بھی شاعری کر لیتا ہے؟ مولا میں بھی شاعری کر لیتا ہوں۔ بشیر جا کر اہل مدینہ کو خبر دے دے کہ حسین کا لٹا ہوا کارواں واپس مدینے آیا ہے۔ بس چند جملے میں لسٹ تمام کر رہا ہوں، تقریر تمام کر رہا ہوں۔ روایت بتاتی ہے میرے عزیزو کہ بشیر نے اعلان کیا، محمد حنفیہ نے آدھا اعلان سنا ہے۔ محمد حنفیہ نے جب سنا کہ حسین کا کارواں آ گیا تو ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ محمد حنفیہ جو سید سجاد کے چچا ہیں، حسین کے بھائی ہیں، ایک مرتبہ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور تیزی سے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچایا جہاں یہ حسین کا لٹا ہوا کارواں ٹھہرا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ غور سے دیکھا، کہیں حسین نظر نہیں آ رہے ہیں، کہیں عباس نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ہاں محمد حنفیہ کو ایک شخص نظر آ رہا ہے جو 24 یا 25 سال کی عمر میں داڑھی کے بال سفید ہے، سر کے بال سفید ہے۔ محمد حنفیہ سید سجاد کو پہچان نہ پائے۔ اللہ اللہ، روایت بتاتی ہے ایک مرتبہ محمد حنفیہ سید سجاد کے قریب آئے، آنے کے بعد کہتے، اے شخص یہ بتا میرا بھائی حسین کہاں ہے؟ سید سجاد نے کہا، چچا کربلا میں مارے گئے، حسین کربلا میں مارے گئے۔
پھر اس کے بعد سے محمد حنفیہ نے دوسرا سوال کیا، اے شخص یہ بتا میرا بھائی عباس کہاں ہے؟ کہا اے چچا وہ بھی کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ اب جناب محمد حنفیہ نے صرف ایک سوال کیا ہے، اور وہ کیا سوال کیا؟ ارباب مقاتل لکھا کہ سید سجاد سے جو تیسرا سوال کیا، اے شخص یہ بتا دے، اگر میں اب کسی کو نہیں پوچھتا ہوں، صرف مجھے یہ بتا دے کہ اس کارواں میں علی اور فاطمہ کی بیٹی آ گئی تھی، زینب ام کلثوم کہاں ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اے چچا انہیں شرابیوں کے دربار میں لے جایا گیا۔ ارے اتنا سننا تھا، محمد حنفیہ گھوڑے سے زمین پر منہ کے بل گرے۔ ایک مرتبہ سید سجاد قریب پہنچے، چچا کے سر کو اپنے زانوں میں رکھا اور رکھنے کے بعد کہا اے چچا صبر کرے۔ محمد حنفیہ نے آنکھوں کو کھولا، آنکھ کھولنے کے بعد کہا اے شخص یہ بتا تو کون ہے جو مجھے بار بار چچا کہہ رہا ہے؟ سید سجاد تڑپ گئے، اے چچا میں آپ کا بھتیجا سید سجاد، میرے لال سر کے بال سفید کیسے؟ اے چچا ایک جملہ سنا تو خود کو گھوڑے سے گرا دیا۔ سید سجاد نے تمام مناظر کو اپنی آنکھوں سے، اللہ اکبر، جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ اے چچا ایک جملہ سنا تو برداشت نہ کر پائے، گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، میں نے کربلا سے کوفے سے شام تک کے مناظر کو دیکھا ہے، بس آخری جملہ تقریر تمام کر رہا ہوں، چونکہ 3 منظر میں نے پیش کیا، اب چوتھا منظر سن لے۔ یہ کارواں مدینے میں وارد ہوا، ہر موڑ پر زینب نے حسین کو یاد کیا۔ اب جب زینب روضہ رسول خدا پر آئی ہے تب بھی حسین کو فراموش نہیں کیا۔ روایت بتاتی ہے ایک مرتبہ حسین کا خوب بھرا کرتا زینب نے قبر رسول خدا پہ رکھا۔ اے نانا اگر یہ نامحرم نہ ہوتے تو میں ہاتھوں پہ نشان دکھاتی۔ اے نانا زینب مدینے آ گئی مگر لٹ کے آئی ہے۔ اے نانا جسے زبان چساتے تھے کاندھوں پہ بٹھاتے تھے، اے نانا زینب اس حسین کو کھو کر آئی ہے۔ نانا ردائیں چھن گئی، بڑا ظلم ہوا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ